ایک دن سقراط نے اپنے شاگردوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ امیر اور غریب میں صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے اور وہ چیز ہے دولت۔ پر ایک بات یاد رکھو، دولت اسے نہیں ملتی جو دن رات محنت کرتا ہے، بلکہ دولت اسے ملتی ہے جو جانتا ہے کہ محنت دوسروں سے کیسے کرائی جاتی ہے۔ یعنی دولت ہمیشہ دماغ والوں کے پاس جاتی ہے، جسمانی مشقت کرنے والوں کے پاس نہیں۔ یاد رکھو، جسمانی مشقت کرنا اچھی بات ہے، لیکن جسمانی مشقت سے انسان کبھی امیر نہیں بنتا، اس کے پاس کبھی بہت زیادہ پیسہ نہیں آتا۔ یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر تمہیں زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ دولت چاہیے، تو اپنی ذہنی طاقت پر کام پر لگاؤ، اپنے دماغ سے کام کرو، اپنے ہاتھوں سے نہیں۔ یاد رکھو، راجہ کبھی خود محنت نہیں کرتے، بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے تاجر کبھی خود مزدوری نہیں کرتے۔ جو مزدور ہوتے ہیں وہی اس دنیا میں سب سے زیادہ مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب بھی وہی رہتے ہیں۔ شاگرد نے عاجزی سے پوچھا، استاد محترم، پھر امیر بننے کا اصل راز کیا ہے؟ ہر کوئی امیر کیوں نہیں بن پاتا؟ سقراط مسکرائے اور پھر آہستہ آہستہ بولے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اس دنیا کی ساری دولت اکٹھی کرو اور آج کے دن ہی اسے غریبوں میں برابر برابر بانٹ دو، تو کچھ سال کے بعد بھی پھر وہی ہوگا جو آج غریب ہے، پھر غریب ہو جائے گا، اور امیر پھر امیر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امیری غریبی دولت سے نہیں بنتی، امیری غریبی عقل سے بنتی ہے۔ جو شخص اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اسے امیر بننے میں دیر نہیں لگتی، اور جو اپنی عقل کو سونے دیتا ہے اور صرف جسم سے محنت کرتا رہتا ہے، وہ زندگی بھر غریب ہی رہے گا۔ دولت حاصل کرنا، امیر بننا تو صرف عقل کا کھیل ہے، محنت کا نہیں۔ آج میں تمہیں 5 ایسے طریقے بتاؤں گا جنہیں جان لینے کے بعد اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تمہیں امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلا اصول، جس کی ابھی ہم بات کر چکے ہیں، اپنی عقل پر پیسہ لگاؤ، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر تم سچ میں امیر بننا چاہتے ہو تو زندگی میں وہ اونچائی چھونا چاہتے ہو جہاں نہ پیسوں کی کمی رہے، نہ احترام کی، نہ آزادی کی، تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری کام، تم اپنا سارا دھیان، سارا پیسہ، سارا وقت سب سے پہلے اپنی عقل پر لگاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، جسمانی مشقت چھوڑ دو۔ ہاتھ پاؤں سے محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن وہ تمہیں ایک حد تک ہی آگے لے جاتے ہیں، اس حد کے بعد رک جاؤ گے۔ مزدور دن رات ہتھوڑا مارتا ہے، پھر وہی 2 وقت کی روٹی کا محتاج رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو کبھی نہیں کھولا۔ اس لیے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاؤ، اور دوڑنے کا مطلب ہے سیکھو، سیکھتے رہو، زندگی کے آخری لمحے تک سیکھتے رہو۔ جو سیکھنا بند کر دیتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اس کی کمائی بھی مر جاتی ہے۔ دوسرا اصول، موقع خود نہیں آتے، انہیں پہچاننا پڑتا ہے۔ موقع وقت کے ساتھ آتا ہے اور وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جو اس کے قدموں کی چاپ سن لیتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اگر امیر بننا چاہتے ہو تو سب سے بڑا قانون یہی ہے کہ تمہیں موقعوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولنے پڑیں گی۔ یاد رکھو، موقع کبھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتے کہ بھائی صاحب میں آپ کا موقع ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ وہ اس طرح نہیں آتے۔ موقع ہمیشہ بھیس بدل کر آتے ہیں۔ کبھی وہ کسی مصیبت کے روپ میں آتے ہیں، کبھی کسی طعنے کے روپ میں، کبھی کسی دوست کے منہ سے نکلے ایک جملے کے روپ میں۔ زیادہ تر لوگ انہیں دیکھ کر کنی کاٹ کر گزر جاتے ہیں، اور جو انہیں پہچان لیتے ہیں وہی کروڑ پتی، ارب پتی بنتے ہیں۔ اس لیے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو میری یہ بات یاد رکھو، آج سے یہ عہد کر لو کہ میں کوئی بھی موقع کبھی نہیں گنواؤں گا، چاہے وہ سیکھنے کا ہو، کمانے کا ہو، جڑنے کا ہو، گھومنے کا ہو، یا کچھ نیا سیکھنے کا، میں اسے پکڑ لوں گا۔ یاد رکھو، دولت تمہارے تک آنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور وہ راستہ ہے موقع۔ جتنے زیادہ موقع تم پکڑ لو گے، اتنے ہی زیادہ راستے دولت کے لیے کھلتے جائیں گے۔ اور اگر تم ان موقعوں کو کھوتے رہے تو تم پہلے قانون پر چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لو، کتنی ہی کچھ سیکھ لو،
تمہاری ساری سیکھ بیکار جائے گی، کیونکہ سیکھ کے استعمال کے لیے موقع چاہیے۔ تیسرا اصول، وقت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم سچ مچ امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں وہ آزادی حاصل کرنی ہے جہاں پیسہ تمہارا غلام بنے۔ تم پیسے کے غلام نہ رہو۔ تو آج سے ہی ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے گرہ باندھ لو، وقت پیسوں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ پیسہ کھو گیا تو دوبارہ کما لو گے، لیکن اگر وقت کھو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایک بار گیا تو کبھی نہیں لوٹے گا۔ دنیا کے سارے امیر لوگ ایک بات پر متفق ہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا وقت ہے۔ ان کی سب سے بڑی جمع پونجی، سب سے بڑا سرمایہ ان کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ اگر تم آج بھی اپنا وقت برباد کرتے رہے ہو تو تم مالدار بننے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ امیر بننا کوئی کھیل نہیں ہے، یہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ آرگنائزڈ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دولت تمہارے پاس تبھی آئے گی جب تم اسے یہ ثابت کرو گے کہ تم اس کے لائق ہو، اور یہ تم تبھی ثابت کر سکتے ہو جب تم اپنا ہر پل، ہر سانس، ہر منٹ اس کے لیے وقف کرو گے۔ اس لیے آج سے ہی یہ عہد کر لو، میرا وقت میرا سب سے بڑا خزانہ ہے، اور میں اسے کسی کو چھونے نہیں دوں گا، نہ فضول لوگوں کو، نہ فضول عادتوں کو، نہ فضول خیالات کو۔ میرا ہر منٹ میرے مقصد کے لیے ہوگا۔ میں اپنے 24 گھنٹے اپنے خوابوں کو دوں گا۔ جب تک سانس ہے تب تک رکوں گا نہیں۔ اگر اس ایک قانون کو اپنی زندگی میں اتار لو گے تو باقی کے قانون خود بخود تمہاری زندگی میں آنے لگیں گے۔ چوتھا اصول، دولت آنے سے پہلے خود کو تیار کرو۔ دولت کمانا مشکل نہیں ہے، اصل مشکل کام ہے دولت کو اپنے پاس روکے رکھنا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی لاٹری نکلی لیکن 2-4 سال میں ہی وہ پھر سے کنگال ہو گیا۔ سیلری بڑھی لیکن 1 سال کے بعد پھر وہی رونا دھونا۔ بزنس چلا لیکن 2 سال کے بعد پھر واپس قرض میں ڈوب گئے، کیونکہ ایسے لوگوں نے دولت آنے سے پہلے خود کو تیار نہیں کیا تھا۔ وہ برتن تھے پر چھلنی نہیں تھے۔ جتنا پانی ڈالتے جاؤ سارا نیچے جاتا جائے گا۔ یاد رکھو، دولت بہت چالاک ہے، وہ وہاں نہیں ٹھہرتی جہاں نظم و ضبط نہیں، جہاں کنٹرول نہیں، جہاں ڈسپلن نہیں، جہاں عادتیں گندی ہیں۔ دولت ایک ندی کی طرح ہے، اگر تم نے اس کے لیے بند نہیں باندھا تو وہ بہہ جائے گی، اور بند باندھا جاتا ہے تمہارے اندر، تمہاری عادتوں میں، تمہارے کردار میں۔ اس لیے آج کا سب سے سخت اور سب سے ضروری قانون، دولت پانے سے پہلے خود کو تیار کرو۔ اگر تم آج غریب ہو تو ڈسپلن سیکھ لو گے، نظم و ضبط سیکھ لو گے تو کل امیر بن کر بھی راجا بنے رہو گے۔ اگر تم آج امیر ہو پر تم نے ڈسپلن نہیں سیکھا، تم کنگال بن کر رہو گے۔ یاد رکھو، دولت آتی ہے تمہاری اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تم سچ میں کون ہو۔ تمہارے اندر لالچ ہے یا قناعت ہے، تمہارے اندر تکبر ہے یا انکساری ہے، فضول خرچی ہے یا سمجھ بوجھ ہے، دکھاوا ہے یا وقار ہے۔ زیادہ تر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ان کی پہلی سیلری آئی نہیں کہ نئی گاڑی، نیا فون، پارٹی، موج مستی، اور 2 سال کے بعد وہی پرانی سائیکل۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ دولت آنے سے پہلے خود کو ایسا بنا لو کہ جب کروڑوں آئیں تو تب بھی تم پہلے جیسے ہی رہو، جوتے پرانے ہوں یا اٹالین، تمہارا چلنا وہی رہے گا۔ کھانا ڈھابے کا ہو یا 5 اسٹار ہوٹل کا، تمہاری بھوک وہی رہے گی۔ اصل تیاری یہی ہے۔ یاد رکھو، لالچ دولت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جیسے تو جی لے، اب تو موج کرو، اور تم جینے کے چکر میں اپنا مستقبل مار دیتے ہو۔ پانچواں اصول، اپنی سنگت کو سنوارو۔ اپنی کمپنی کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور اپنے دماغ کو اپنے مقصد کے لیے ایکٹیویٹ رکھو۔ تم چاہے جتنا بھی سیکھ لو، جتنے بھی تجربے کر لو، جتنا بھی وقت لگا لو، اگر تمہاری سنگت غلط ہے تو سب بیکار ہے۔ تم وہی بنتے ہو جس کے ساتھ تم رہتے ہو۔ تمہاری کمائی، تمہارا کردار، تمہاری قسمت، تمہارا مستقبل، یہ سب تمہارے آس پاس کے 5 لوگوں کی ایوریج ہے۔
جہاں تم بیٹھے ہو، جس کے پاس چائے پیتے ہو، جس کے ساتھ رات کو فون پر گھنٹوں باتیں کرتے ہو، وہی بتاتا ہے کہ 10 سال کے بعد تم کہاں ہوگے۔ جو انسان مالدار بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی کمپنی کو دیکھے۔ یاد رکھو، جس طرح لوہے کی کیل لوہا ہے اس سے تیز ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا دماغی اس کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے۔ جب تم سست، نکمے اور چھوٹی سوچ والے منفی بولنے والے لوگوں کے درمیان رہتے ہو تو تمہارا دل بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تمہیں لگنے لگتا ہے، ارے دنیا میں نیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیسہ تو قسمت سے آتا ہے، محنت کرنے سے نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، اور ایسے خیالات سے تم اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لیتے ہو۔ پر جب تم اعلیٰ سوچ والے، مالدار، سمجھدار، ڈسپلن والے، ایک مقصد پر قائم رہنے والے لوگوں کے درمیان رہتے ہو تو تمہارا دل بھی اونچا ہونے لگتا ہے۔ تمہیں خود ہی لگنے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کر آؤ، اپنے وقت کی قیمت کو سمجھو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے پر پیسہ لگاؤ، اپنے دماغ کو تیز کرو، موقعوں کو پہچانو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہی کامیابی کے اصول ہیں۔ جو ان پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بات سیکھنے کی نہیں، بات عمل کرنے کی ہے۔ بات جاننے کی نہیں، بات ان اصولوں کو